راشی والمرتشی کلہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں، یعنی دونوں دوزخی ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ میرے ٹاپک ہے، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ناشتے سے۔ یہ ناشتہ ہو رہا ہے جی، اور جیسا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اکثر ہمارا چھٹی والے دن ناشتہ جو ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ سیم ویڈیو، ایسا نہیں ہے۔ ناشتے کے بعد میں نے کہا چلو شاپنگ کر لوں، سردیاں آ گئی ہیں، ونٹر کی آمد ہے، تو سردیوں میں کافی اچھی سیل لگ جاتی ہے۔ آلموسٹ 50%، 25% اچھی برانڈس پہ سیل ہوتی ہے۔ نہ تو کسی برانڈ کی یہ پروموشن ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے، بلکہ سیل لگی ہوئی تھی ڈیفرنٹ برانڈس پہ، تو میں نے کہا یہ بھی آپ سے شیئر کر لوں، جو کہ لوگ لینا چاہتے ہیں سردیوں میں اچھے سوٹس، پیارے پھولوں والے، ہلکے رنگوں کے، گہرے رنگوں کے، وہ لے لیں۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت ہی برننگ ایشو ہے، جو کہ آلموسٹ اسلامی ممالک میں، خاص کر پاکستان میں بہت ہی زیادہ ہے، اور وہ ہے رشوت لینا اور رشوت دینا۔ اچھی بات ہے، تھوڑی سی کلیئرنس ہو گئی ہے اس میں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم سب لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات آیت میں ہے یا حدیث میں، تو بعض دفعہ اچھی بات ہے کہ وہ چیز اگر کلیئر ہو جاتی ہے تو اس بندے کو شاباشی دینی چاہیے، شاباش دینا چاہیے، اس کو آنر اس چیز کا دینا چاہیے، اور ریگارڈ کرنا چاہیے کہ اس نے یہ بہت سے لوگوں کی جو غلط فہمی ہے وہ کلیئر کر دی ہے۔ تو یہ بندہ کون ہے جی؟ ذاکر نائک۔ میں اس کی اتنی خاص فالوور تو نہیں ہوں، لیکن یہ بات مجھے اس بندے کی اچھی لگی، اور میں نے کہا یہ میں آپ سے شیئر کر دوں کہ اس شخص نے بہت اچھی یہ بات، کسی جو تھا کاروباری انسان، اس نے اس سے کویسچن کیا ہے کہ رشوت لینا اور دینا کیا ہے، کیونکہ زندگی کے ہر معاملے میں لوگ چاہتے ہیں کہ آگے نکلیں اور رشوت دے کے اپنا جلد سے جلد کام کروا لیں۔ تو اس چیز کی کلیئرنس ہو گئی ہے کہ رشوت لینا اور دینا دونوں غلط ہیں، اور اپنے مال کو آپ حرام کر دیتے ہو جب آپ رشوت دے کے یا رشوت لے کے آپ وہ کام کرتے ہو۔ اس میں کچھ مثالیں دی گئی ہیں، فار ایگزامپل جیسا کہ، اور یہ بات جو ہے یہ حدیث میں ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں واضح فرمایا ہے کہ اللہ کا جو صحیح کام ہے اس کو غلط طریقے سے جب آپ کرتے ہو تو وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ سورہ نحل میں آیت نمبر 95 میں آپ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو جائز کام ہے اگر انہیں آپ غلط طریقے سے یعنی حرام کام جو اللہ نے بتائے ہیں وہ اپنے اوپر حلال کرتے ہو اور غلط طریقہ استعمال کر کے، تو وہ حرام ہی رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کسی پوسٹ کے لیے، کسی اس جاب کے لیے آپ ایلیجیبل نہیں ہیں، تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ پیسہ دے کے آپ اپنی وہ جاب لے لیتے ہیں، لاکھوں روپے آپ دے کے کہ آئندہ ہم اس میں سے کمائیں گے اور اپنے بال بچے کا پیٹ بھریں گے، تو یہ حرام ہے، اور یہ کسی صورت بھی حلال نہیں ہے کہ آپ نے پیسہ دے کے وہ اپنی سیٹ آپ نے کسی اور جو نیڈی تھا یا جو ایلیجیبل تھا اس بات کے لیے، اس کو آپ نے ہٹا کے آپ نے پیسہ دے کے اپنے لیے وہ سیٹ جو ہے وہ ریزرو کروائی ہے، اور آپ نے اس کے لیے اپنے آپ کو ایلیجیبل ظاہر کیا ہے۔ تو جب تک وہ آپ پیسہ کھاتے رہیں گے، اپنے خاندان کو کھلاتے رہیں گے، وہ حرام ہے۔ اسی طرح ایک ڈرائیور، جب ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں تو ڈرائیور کو وہ اکثر پولیس والے روک لیتے ہیں، اور اکثر کہا جاتا ہے پولیس والے راشی ہیں، راشی رشوت کھانے والے کو کہتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈرائیور سے 20-30 روپے پہلے لیتے تھے، اب سے 200 روپیہ لیتے ہیں، اور وہ بیچارے مجبور ہو کے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی کیا کریں، یہ لیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اس ڈرائیور کے پاس لائسنس نہیں ہوتا، سم ٹائم اس کے پاس لائسنس نہیں ہوتا، سم ٹائم اس کے پاس اس گاڑی کے پیپرز نہیں ہوتے، اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ رانگ سائڈ سے آ رہا ہوتا ہے اور اس کا چالان ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو اپنے جو پیسنجرز ہوتے ہیں، جو سواریاں ہوتی ہیں، ان سے بچانے کے لیے کیا کرتا ہے کہ وہ پیسے دے کے اپنی جان چھڑا جاتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ جو رشوت دے رہا ہے وہ بھی جہنمی ہے، اور جو لے رہا ہے وہ بھی جہنمی ہے، دونوں آگ کا ایندھن بنیں گے۔ ایک اور صورت ہے کہ جیسے آپ بالکل ایلیجیبل ہیں، آپ کی کوالیفیکیشن ٹھیک ہے، آپ انٹرویو پاس کر گئے ہیں، آپ نے ٹیسٹ کلیئر کر لیا ہے، لیکن اگلا بندہ راشی ہے،
وہ آپ کو وہ پوسٹ نہیں دے رہا، جبکہ آپ کو ضرورت بھی ہے اور آپ اس کے لیے ایلیجیبل بھی ہیں، آپ کی کوالیفیکیشن بھی ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کو وہ پوسٹ نہیں ملتی، وہ سیٹ نہیں ملتی، تو وہ کہتا ہے کہ جی اتنے پیسے دو گے تو میں تمہیں یہ دوں گا سیٹ، اور آپ اس کے اہل بھی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ پیسے دیتے ہیں تو کچھ صورتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ جائز ہے، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ناجائز ہے، لیکن وہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بندہ پھر یہ پیسے دیتا ہے مجبوری کی حالت میں، یعنی اس کا یہ کام کسی صورت کسی طور پہ وہ بندہ کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ پکا راشی ہے اور وہ پیسے لے کے ہی کرے گا، تو اگر اگلا بندہ جو کروا رہا ہے وہ مجبور ہے اور وہ پیسے دیتا ہے تو اس کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر جو دینے والا ہے وہ جہنمی نہیں ہوگا، اور جو لینے والا ہے وہ جہنمی ہے، کیونکہ وہ اس شخص کو مجبور کر رہا ہے جبکہ وہ ایلیجیبل ہے اور اس کی سارے ڈاکومنٹس بھی پورے ہیں اور کسی قسم کی اس میں کوئی کمی نہیں ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ اس کا دینے والا جو ہے وہ جہنمی نہیں ہے بلکہ لینے والا جہنمی، یعنی دینے والے کو تو مجبور کیا جا رہا ہے جبکہ اسے ضرورت بھی ہے، اس کے ڈاکومنٹس بھی کلیئر ہیں، اس کی کوالیفیکیشن بھی ٹھیک ہے، وہ ایلیجیبل بھی ہے، لیکن جس کے پاس پوسٹ ہے یا جس کے پاس جاب ہے وہ بغیر پیسوں کے اس کو نہیں دے رہا۔ یہ ہوگی چند صورتیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے حلال رزق میں حرام کی آمیزش کرتے ہو تو وہ سارا مال آپ کا حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح رشوت کا کمایا ہوا مال اگر آپ اربوں روپے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو کبھی بھی وہ آپ کا اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ رحمان و رحیم ہے، لیکن جو چیزیں اللہ پاک نے منع فرمائی ہیں اگر ہم ان پہ چلتے ہیں تو کسی صورت بھی ہم وہ نہ تو نیک کہلوا سکتے ہیں نہ ہی پرہیزگار کروا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے ہم نماز فجر کا ٹائم ہے، کبھی تو قضا ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم ڈیلی روٹین بنا لیں کہ فجر کے بجائے اٹھنے کی بجائے ہم کیا کریں کہ 10 بجے اٹھ کے نماز فجر ادا کر رہے ہیں، ایک روٹین ہے کہ ٹھیک ہے جی اللہ نے کہا ہے فجر تو میں اس وقت ادا کروں گا کیونکہ میں جاگتا اس وقت ہوں یا جاگتی اس وقت ہوں، تو یہ آپ کی نماز فجر نہیں ہوگی۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں ویلے دیاں نمازاں تے ویلے دیاں ٹکراں، تو وہ حساب ہے کہ آپ سجدہ تو کر رہے ہو لیکن وہ سجدہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فجر کا وقت کیوں مقرر کرتا۔ تو اسی طرح اگر آپ اپنے حلال رزق میں حرام کا ایک لقمہ بھی شامل کر دیتے ہیں تو وہ آپ کا تمام رزق حرام ہو جاتا ہے، اور جب آپ حرام کھاتے ہیں اپنے خاندان کو اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی بدلے میں آپ کو بہت سی بیماریاں لگتی ہیں، آپ کو وہ پیسہ جو آپ نے حرام کمایا ہوا ہوتا ہے وہ ڈاکٹروں کو دینا پڑتا ہے، وہ آپ کو کسی اور صورت میں نکل جاتا ہے، یا آپ کسی کی نقصان کرتے ہیں یا کسی کو رشوت لے کے، میں رشوت آج ہمارا ٹاپک ہے تو میں رشوت کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ کسی اگلے شخص کو مجبور کر کے اس سے رشوت لے کے اس کا آپ کام کرتے ہیں، جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ بلیو می کہ اگر آپ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں نا، آپ کے سارے ڈاکومنٹس پورے ہیں، تو ایک دن کا کام وہ مہینوں پہ لٹکا دیا جاتا ہے، اور یہ رشوت کوئی ڈائریکٹ کوئی بندہ نہیں لیتا بلکہ آگے انہوں نے چھوٹے چھوٹے اپنے کارندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ رشوت لیتے ہیں، اور جب بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو اپنی خوشی سے ہمیں مٹھائی کے پیسے دے رہے ہیں، یعنی مٹھائی کے اس میں آتا ہے، یہ کپڑوں کے گفٹ کے اس میں آتا ہے، اور بہت سی صورتوں میں یہ رشوت جو ہے اس کو بانٹ دیا گیا ہے کہ نہیں جی ہم تو یہ دے رہے ہیں، ہم تو یہ گفٹ کر رہے ہیں، جبکہ جب آپ آفیسر ہیں اور آپ کو اگر کوئی گفٹ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اگر تو وہ کوئی فائدہ نہیں لے رہا تو وہ آپ کا آپس میں مطلب لین دین چل رہا ہے، آپ بھی اسے آگے سے گفٹ کر رہے ہیں، تو وہ ایک گفٹ ہے، وہ آپ کی دوستی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اپنے جو آپ کے سب آرڈیننٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ جب آپ دوستی رکھیں گے تو پھر آپ کو کچھ لوگوں کو بینیفٹ دینا پڑے گا اور کچھ کو چھوڑنا پڑے گا، تو یہ کیا ہوگا، ناانصافی ہو جائے گی۔ تو اس لیے کیا ہے کہ کبھی بھی ایسا کام نہ کریں جو کہ آپ کے رزق کو حرام کر دے۔ تو حرام رزق جو ہے وہ آپ کے گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے، آپ کے بچوں کو وہ بیمار کر دے گا، آپ کے اہل خانہ کو بیماریوں میں مبتلا کر دے گا، ایون کہ بذات خود آپ کو کوئی ایسی اینڈ پہ جا کے بری بیماری لگے گی یا برا کوئی ایسا آپ کو دھچکا لگے گا، کوئی ایسا جھٹکا لگے گا اللہ کی طرف سے کہ تمام وہ مال آپ کا ضائع ہو جائے گا، یا آپ کی شکل بگڑ جائے گی، یا آپ کا تمام جو کہتے ہیں نا کہ ساز و سامان فروخت ہو جائے گا، کچھ بھی آپ کے پاس نہیں بچے گا۔ تو کبھی بھی
رشوت لینے اور دینے کا طریقہ کار کبھی بھی نہ کریں۔ اسی طرح سود ہے، جس پہ میں انشاءاللہ بعد میں اس ٹاپک پہ بھی آؤں گی، لیکن فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ اسٹے بلیسڈ۔